قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواہ البخاری فی صحیحہ. زمزم کوثروش تسنیم. زمزم کوثر و تسنیم لکھا نہیں جاتا. یہ قلم زمزم کوثر و تسنیم لکھ نہیں سکتا. یہ قلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم لکھ نہیں سکتا. شاعری میں کئی دیوان لکھے ہیں. شاعری میں کئی دیوان لکھے ہیں. شاعری میں کئی نظمیں لکھی ہیں. شاعری میں کئی مشاعرے لکھے ہیں. لیکن اے آقا، یہ قلم تیرے نام محمد کی میم بھی لکھ نہیں سکتا. ہر قسم کی حمد و ثنا کے معلی مبرہ کلمات اللہ رب کائنات کے لیے. بے شمار درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. آج جو جمعہ کا دن ہے، اس کے حوالے سے ایک حدیث عرض کرتا چلوں تاکہ اہمیت کا اندازہ ہو جائے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین ہے وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے. یعنی سورج تو ہر روز طلوع ہوتا ہے، لیکن ان سب ایام میں سے، سب دنوں میں سے بہترین دن جمعے کا دن ہے. بابا جی آدم کو اللہ نے اسی دن بنایا، اسی دن اللہ نے جنت میں جگہ دی اور اسی دن ہی جنت سے نکالا، اور اسی دن ہی قیامت کا قیام ہوگا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. آئیے ذرا اس بابرکت خطبہ جمعہ کے اندر جو آج میں موضوع لے کے آیا ہوں، جن دوستوں نے اشتہار پڑھا ان کو پتہ ہے، جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو عرض کر دیتا ہوں کہ آج کے میرے خطبے کا جو موضوع ہے، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ. سارے کہہ لو، ایک دفعہ درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. صرف اتنا کہنے سے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو یہ درود پڑھ لیتا ہے وہ اللہ، فرشتوں، مومنوں اور نبیوں کی دعاؤں کا حقدار بن جاتا ہے. جو یہ چھوٹا سا جملہ درود کا پڑھ لیتا ہے وہ بخیل اور کنجوس ہونے سے اور نبی کائنات اور فرشتوں اور اللہ کی لعنت سے بچنے کا حقدار بن جاتا ہے. اللہ ہم سب کو رحمتی بنا دے، لعنتی بننے سے محفوظ فرما دے. تو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ پچھلا جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ سے محبت کیوں کی جائے، یاد ہوگا آپ کو. آج میرا موضوع ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا کیا ہے. بنیادی طور پر ذرا ذہن میں رکھیے گا، دنیا میں کسی بھی شخص سے محبت کرنے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں. کتنی ہوتی ہیں؟
تین وجہ ہوتی ہیں، تین سبب ہوتے ہیں۔ پہلا سبب کسی کا حسین و جمیل ہونا۔ کوئی کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ اس کو اچھا لگتا ہے، سونا لگتا ہے، زبان کے لحاظ سے، رنگ و ڈھنگ کے لحاظ سے، چلنے چال کے لحاظ سے، کھانے پینے کے لحاظ سے، گفتگو کرنے کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کسی انسان کو دوسرے سے محبت ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ ہے کسی کا کمالات کا مرصع ہونا۔ کوئی بندہ بڑا ہی صاحب کمال ہوتا ہے، کسی کو دم کر کے پھونک مارے تو شفا مل جاتی ہے، کسی کو دیکھ کے بسم اللہ پڑھے تو برکتیں پڑ جاتی ہیں، اس کے بڑے کمالات ہوتے ہیں، وہ ملتا ہے تو دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کوئی کسی کو ملتا ہے تو چہرہ تر و تازہ ہو جاتا ہے، یہ اس کا کمال ہے۔ یا تیسری وجہ کسی کے محبت اور پیار کی ہوتی ہے کہ وہ بندہ اس کے اوپر احسان کر چکا ہوتا ہے۔ جب ایک انسان دوسرے پر احسان کر دے تو جو محسن ہوتا ہے اس سے دوسرے بندے کو پیار ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے اوپر کبھی احسان کیا تھا، بھلائی کی تھی، نیکی کی تھی۔ اب یہ تینوں وجوہات پوری دنیا میں اگر کسی سے حسن کی وجہ سے پیار کیا جائے تو رب کعبہ کی قسم باوضو ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں، میرے رب نے نبی کریم آمینہ کے لال سے زیادہ سونا کسی کو بنایا ہی نہیں ہے۔ اگر حسن کو دیکھ کے کسی سے محبت کی جائے تب بھی میرے محبوب پیغمبر سب سے زیادہ حقدار ہے۔ محبت کا تقاضا ہے کہ آپ سے پیار کیا جائے۔ اگر کسی کے کمالات کو دیکھا جائے تو میرے محبوب پیغمبر سے بڑھ کے کوئی کمالات والی ہستی ہی کوئی نہیں ہے۔ ایسا کمال میرے محبوب پیغمبر کا کہ جس دن آپ کی وفات ہو گئی، جس اونٹنی قصوہ پر آپ سواری کیا کرتے تھے نا، انسان تو انسان رہ گئے۔ جاؤ تاریخ طبری پڑھو، تاریخ ابن کثیر پڑھو، مورخین لکھتے ہیں کہ یہ ڈاچی صحابہ اس کے آگے پٹھے کرتے تھے، یہ پٹھے نہ کھاتی، آگے پانی کرتے تو پانی نہ پیتی، کبھی حجرہ محبوب عائشہ کے قریب آتی، کبھی مسجد کے قریب جاتی، کبھی چراگاہ میں جاتی، گھومتی پھرتی ہے پاگلوں کی طرح کہ مجھے نبی کائنات کا چہرہ نظر آ جائے، مجھے میرا سوار نظر آ جائے۔ نہیں آتا، جانور ہے، بے زبان ہے، لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کے رخساروں پہ نشان پڑ گئے۔ اس ڈاچی نے، جانور نے 14 دن تک زندہ رہنے کی صعوبتیں برداشت کی، لیکن نہ پٹھا کھایا نہ پانی پیا۔ 14ویں دن میرے نبی کی جدائی اور نظر نہ آنے کے غم میں فوت ہو جاتی ہے۔ میرے نبی میں کچھ کمال تو دیکھا ہوگا نا کہ جانور بھی اتنا پیار کرتا ہے، انسان تو انسان۔ اور اگر کسی کے محسن کو دیکھا جائے کہ اس سے میں پیار اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اوپر احسان کیے، تو پھر میرے محبوب نبی سے زیادہ تو امت پر کسی کے احسان ہے ہی نہیں نا۔ غاروں میں روئے تو امتیوں کے لیے، مسواک ہر نماز کے ساتھ حکم دینے کا ارادہ کیا، پھر روک دیا امتیوں کی مشقت کو دیکھ کر۔ عشاء کی نماز لیٹ جماعت کروانا چاہیے تو پھر جلدی کروا دی، میری امت مشکل میں نہ پڑ جائے۔ کبھی کہا پولیس رات میں آپ کی سفارش کروں گا، کہیں کہا جب نامہ اعمال دیا جائے گا میں سفارشی بنوں گا، کبھی کہا حساب کا آغاز نہیں ہوگا میں اللہ سے منتیں کروں گا۔ میرے نبی کے احسانات تو اتنے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر کے احسان گنے ہی نہیں جا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کے محسن ہونے کی وجہ سے پیار کیا جائے تو پھر بھی سب سے زیادہ حقدار میرے محبوب پیغمبر ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو خود حبیب اللہ کا لقب دیا۔ بات ذرا بڑی سمجھنے والی ہے۔ آدم صفیح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، کوئی نجیب اللہ، کوئی کچھ لقب لے کے آنے والا، کوئی کچھ لقب لے کے آنے والا۔ میرے نبی فرماتے ہیں انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب کس کو کہتے ہیں؟ محبت ہے نا میرا موضوع آج کا۔
حبیب کا معنی حبیب ہے حب سے، حاب با ڈبل با حب سے۔ حب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دانا۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ وہ دانا جو ہم زمین میں بیج بوتے ہیں۔ زمیندار آئے ہو نا دیہاتوں سے، جب زمین میں بیج بویا جائے، بیج تندرست ہو، اس کو خوراک دی جائے تو وہ بیج ایک حالت میں رہتا نہیں ہے، وہ ہر دن اپنے اندر تبدیلی پیدا کرتا ہے، پروان چڑھتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اس سے ایک گومپل شاخ نکلتی ہے، پھر اس سے آگے ڈالیاں بنتی ہیں، پھر ان کو سٹے لگتے ہیں، پھر ان کو مونجریں لگتی ہیں، اس سے کئی دانے پیدا ہوتے ہیں۔ حب سے حبیب اللہ کیوں اللہ نے کہا؟ اس لیے کہ باقی نبیوں کی محبت ایک جگہ پہ رک گئی، لیکن آمینہ کے لال کو اللہ نے حبیب اللہ کہا۔ جیسے دانہ بڑھتا رہتا، پروان چڑھتا رہتا ہے، آگے سے آگے نکلتا جاتا ہے، میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو دل میں آ گئی، وہ آئے دن بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔ ہے اللہ کہاں تک بڑھے گی؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام طبری نے اپنی تاریخ طبری میں، امام رازی نے تاریخ کبیر میں یہ بات لکھی، صحابی کا واقعہ۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ وارضا کچھ دنوں کے بعد میرے محبوب پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے دیکھا چہرہ کمزور، رنگ فاقو ہوا، جسم کے لحاظ سے بڑے نحیف کمزور، جیسے بندہ کافی دنوں کے بعد بیماری سے اٹھتا ہے، بخار نے نچوڑ دیا ہو۔ یہ صحابی اس کنڈیشن میں میرے نبی کے پاس آئے۔ میرے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں ثوبان کیا بات ہے، کیسے بیمار تھے، اتنے ویک ہو گئے، کمزور ہو گئے ہو؟ اب صحابی کا جواب سنیے، پھر ذرا دیکھیے کہ کیسے میرے نبی کی محبت جس دل میں آ جائے کیسے پروان چڑھتی ہے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اللہ کے نبی میں بیمار نہیں تھا، لیکن میں کچھ دنوں سے یہ سوچ سوچ کے پریشانی کے عالم میں دن گزار رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثوبان کیا سوچ رہا تھا؟ ثوبان کہنے لگا اللہ کے محبوب پیغمبر میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب جب ہم پریشان ہوتے ہیں، جب ہم اداس ہوتے ہیں، جب ہمیں کوئی لائق پریشانی ہوتی ہے، ہم بھاگے آتے ہیں، آپ کے چہرے پر انوار کو دیکھ لیتے ہیں تو اللہ ہمارے بے چین دل کو چین نصیب فرما دیتا ہے۔ آپ کے پر انوار چہرے کو دیکھ کر ہمارا چہرہ شاش بشاش ہو جاتا ہے، سارے غم بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب نبی میں یہ سوچتا کمزور ہو گیا کہ آپ دنیا میں تو ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے محبوب آپ تو نبیوں سے بھی اعلیٰ علیین میں، جنت الفردوس میں بھی مقام محمود پر ہوں گے، نبیوں سے بھی 1.25 لاکھ نبیوں سے بھی محلات سے اوپر آپ کا محل ہوگا۔ اللہ کے نبی ہمیں پتہ نہیں جنت بھی ملے یا نہ ملے، اگر ملے گی تو ہم کہاں اور آپ کہاں؟ تو ہمیں زیارت کی ضرورت پڑ گئی تو آپ کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس فکر نے مجھے نڈھال کر دیا، کمزور کر دیا۔ بات سمجھ آئی؟ حبیب اللہ کا معنی کیا ہے؟ ہر آنے والے دن مسلمان مومن کے دل میں نبی کی محبت پروان چڑھتی جاتی ہے۔ میرے نبی ابھی خاموش ہیں کہ ثوبان کو کیا جواب دیا جائے۔ اب جب نبی کا کوئی صحابی پریشان ہو، اللہ سے لو لگانے والا، تو اللہ کو برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ نے قرآن کریم نازل فرما دیا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے میرے محبوب اپنے صحابہ کو یہ میرا فرمان پڑھ کے سنا دو، جو تیری فرما برداری کرے، اللہ کی فرما برداری کرے گا، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہی ہوگا، کوئی دور نہیں ہوگا۔ اللہ ثوبان پریشان نہ ہو،
اگر اللہ اور اس کے پیارے نبی سے محبت کرتے ہو تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ روز قیامت جہاں آمینہ کا لال ہوگا وہاں آپ کے اصحاب ہوں گے. جب بھی دل کرے گا آپ کی زیارت کرنے کا تو زیارت ہو جایا کرے گی. اللہ اکبر. محبت کس کو کہتے ہیں؟ نبی کائنات کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ آج ہم بھی آپ سے محبت کرنے کے دعوے کرتے ہیں. بتاؤں گا خطبے کے آخر میں کہ ہماری محبت کیا ہے. ابھی پہلے صحابہ کی محبت دیکھو. حضرت زید بن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے خواب میں اذان کے کلمات سنے تھے. آگے نبی کائنات قرض کیے تھے. آپ نے فرمایا کہ جو تمہیں خواب آیا برحق آیا ہے. یہ اذان تب سے شروع ہوئی اور آج تک اور آج سے قیامت تک کے لیے یہ اذان گونجتی ہے اور گونجتی رہے گی. اذان کی بات آئی تو آپ کو عرض کر دوں دینہ نات کے لوگوں شاید کبھی یہ نہ سنا ہوگا. یہ جو اذان ہے نا اذان، اس کے کلمات، اس کی آواز 24 گھنٹے دنیا میں گونجتی رہتی ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں، کوئی منٹ اور سیکنڈ ایسا نہیں جس میں اذان کے الفاظ نہ گونجتے ہوں. آپ سوچیں گے کہ فجر ہو جاتی ہے اس کے بعد زور تک ہم تو اذان نہیں سنتے، پھر 24 گھنٹے کیسے؟ دنیا کا نقشہ دیکھو. انڈونیشیا مشرق میں سب سے پہلا مسلمانوں کا ملک، وہاں سے فجر کی اذان کا آغاز ہوتا ہے. انڈونیشیا سے ہوتی ہوئی بنگلہ دیش سے انڈیا میں، انڈیا سے پاکستان، پاکستان سے کراچی میں اذان پہنچتے پہنچتے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. انڈونیشیا سے پاکستان کراچی کی سرحد، کراچی سے پھر آگے ایران، عراق، عرب ممالک سے ہوتی ہوئی امریکہ میں جب فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، ادھر انڈونیشیا میں تب تک نماز ظہر کا وقت ہو جاتا ہے اور اذان ظہر گونجنا شروع ہو جاتی ہے. سمندروں میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں، ریت کے ٹیلوں میں، کھائیوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جس کے اندر اللہ اکبر اذان کی آواز نہ گونج رہی ہو. یہ اذان کا خواب دیکھنے والے حضرت زید بن عبد ربہ صحابی رسول، اللہ اکبر، نبی کی محبت کی بات کر رہا. اپنے گھر سے نکلے، آگے سے بیٹا ملا. بیٹے نے کہا ابا جان کیا آپ کو پتہ ہے کہ نبی کائنات علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے؟ 12 ربیع الاول کا دن تھا. بیٹے نے جب باپ کو خبر دی، صحابی رسول کو خبر دی، صحابی رسول نے اتنی زور سے غم سے چیخ ماری کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. کچھ ایام گزرے، پوچھنے والے نے پوچھا زید بن عبد ربہ ہی تم پریشان تو ہوگے کہ آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، اب کیسے چلتے ہو؟ کھانے پینے میں مشقت ہوتی ہے، آنکھوں کی بینائی نبی کے صدمے کی وجہ سے چلی گئی. حضرت زید بن عبد ربہ نے جو جواب دیا، سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو حق ادا نہ ہو. زید بن عبد ربہ کہنے لگے لوگوں مجھے کچھ افسوس نہیں بینائی کے چانے کا، کیونکہ مجھے اس بینائی کی ضرورت ہی نہیں جس کو نبی کائنات کا پر انوار چہرہ نظر نہ آئے. محبت کا تقاضا کیا ہے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے علاقے سے ماں کے ساتھ سفر کر رہے تھے. ڈاکہ پڑا، ڈاکوؤں نے ماں سے چھین لیا بچہ، اغوا کر لیا، مکہ کی منڈی میں آ کے بیچ دیا. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے نے خریدا، خالہ کو گفٹ کر دیا. جب نبی کائنات سے نکاح ہوا تو بیوی سیدہ خدیجہ نے یہی غلام حضرت زید کو نبی کائنات کو تحفہ دے دیا. یہ زید نبی کائنات کی گود میں پرورش پا رہے ہیں. دن گزرتے گئے، لیل و نہار گزرتے چلے گئے. نبی کائنات کی محبت بری شفقت بری گود میں یہ ایک غلام کی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہے. ایک وقت ایسا آیا
کہ یمن کے کچھ لوگ یہاں پہ عمرہ حج کرنے آئے، انہوں نے زید کو دیکھا، واپس گئے، جا کے زید کے گھر والوں کو بتایا کہ آپ کا بیٹا ہم نے مکے میں دیکھا ہے، ایک محمد نامی آدمی ہے، اس کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے، باپ نے، جانتے نا بیٹوں والوں، بیٹا فوت ہو جائے تو بندہ سہ لیتا ہے، تو گم ہو جائے تو کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا کہ پتہ نہیں ہمارا بیٹا کس کنڈیشن میں کس جلاد کے ہاتھے چڑھ گیا ہے۔ ہاتھوں سے فوت بیٹے کو دفنا دیں تو الگ بات ہے، وہ غم کم ہوتا ہے، گم ہو جائے بیٹا تو غم زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ نے کھانا پینا چھوڑا ہوا تھا، جب ان لوگوں نے جا کے بتلایا تو حضرت زید کا باپ حارثہ اور ان کا بھائی یعنی حضرت زید کا سگا بھائی جن کا نام جبلہ تھا اور ایک ان کا چچا، 3 افراد یمن کے علاقے سے مکے پہنچے، پوچھ گچھ کرتے کرتے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کو ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تب تک نبوت کا اعلان کر چکے۔ یہ تینوں افراد نبی کائنات سے ملاقات ہو گئی، کہنے لگے انت محمد، کیا آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا نعم انا محمد۔ یہ کہنے لگے میں زید کا باپ ہوں، یہ زید کا بھائی ہے، یہ زید کا چچا ہے، ہم نے کتنے دنوں سے کھانا کھانا چھوڑا ہوا ہے، ڈاکوؤں نے ڈاکہ مارا، میری بیوی سے میرا بیٹا چھین کے لے گئے، آگے بیچ دیا، ہم یہ توڑے بار کے بوریاں بار کے لائے ہیں اس وقت کی کرنسی کے، درم و دینار کے۔ اے محمد جتنی دولت لینی ہے، جتنا معاوضہ لینا ہے، آج تیری پنجابی زبان میں اسی تن دے کپڑے بھی بیچ دیاں گے، لیکن اسی اپنے پتر نو ضرور تواڈے کولوں لینا چاہوں۔ اور نبی کائنات رحمت للعالمین، آپ تو جانوروں پہ ظلم نہیں کرتے، تو یہ تو زید ہے نا۔ آپ نے فرمایا زید کے چچا، زید کے باپ، زید کے بھائی، آئیو میں تمہیں زید کو ملا دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے میری، اگر زید تمہارے ساتھ جانا چاہے میں کوئی ایک پائی بھی نہیں لوں گا، بلکہ اپنے پاس سے کچھ تحفے تحائف دے کے زید کو تمہارے ساتھ الوداع کر دوں گا، لیکن اگر زید نہ جانا چاہے تو تم زبردستی نہیں لے جا سکتے، فیصلہ زید کرے گا۔ زید کو بلایا گیا، اب کئی سالوں سے بچھڑا، کئی دنوں سے بچھڑا، بیٹا باپ کو دیکھتا ہے، باپ بیٹے کو دیکھتا ہے، باپ کے جا کے باپ کے گلے لگتا ہے، محبت بھری گود میں، باپ کے باہوں میں، باپ کی آستینوں میں، بیٹا باپ کے سینے سے لگ جاتا ہے، باپ چومتا ہے، چاڑتا ہے، پیار کرتا ہے، پھر یہ چھوڑتا ہے تو چچا پکڑ لیتا ہے، یہ چھوڑتا ہے تو بھائی پکڑ لیتا ہے، خونی بھائی جب جدا کے بعد ملتے ہیں تو کیا عالم ہوتا ہے آپ جانتے ہیں۔ تینوں نے ملنے کے بعد کہا بیٹا تیری امی نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، یہ بوریاں بھری پیسوں کی، جتنا تیرا آقا مانگے ہم قیمت دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کائنات کو دیکھا، چہرہ پر انوار کو دیکھا، نبوت والے ریشم سے زیادہ نرم ہاتھوں کو جو کبھی زید کے گالوں پہ میرے نبی پھیرا کرتے ہیں، کبھی پیار کیا کرتے ہیں۔ لوگوں سے کہا کہ زید بن حارثہ نہیں، آج سے زید بن محمد اس کو بلایا جائے۔ اتنا پیار کرنے والے زید ایک نگاہ باپ کے اوپر ڈالتا ہے، ایک نبی کائنات پہ ڈالتا ہے، دیکھتا ہوگا، ذہن میں سوچتا ہوگا کہ یہ باپ ہے، ادھر محمد ہے، یہ ادھر چچا ہے، ادھر نبی کائنات ہے، ادھر بھائی ہے، ادھر آقا کائنات ہے، ادھر ماں گھر میں بیٹھی میری جدائی میں رو رہی ہے، لیکن ادھر ماں ہے، ادھر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوئی سوئی کے نبی کی محبت کا تقاضا سنو دینانات کے لوگوں۔ زید بن حارثہ نے سوئی سوئی کے پتہ کیا کہا؟ کہا ابو جی ماں کو اگر ملانا چاہو تو لے آؤ، یا میں جا کے مل سکتا ہوں، لیکن اگر کہو نا کہ پکا پکا آقا کائنات کو چھوڑ کے زید واپس وطنوں کو چلا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ نبی کائنات پاس اٹھ کے چلے گئے، کہا دونوں باپ بیٹا لیدگی میں مل لو،
یہ نہ ہو کہ میری منہ رکھنی کر رہا ہو، مطمئن کرو بیٹے کو، اگر مطمئن ہو جائے تو لے جاؤ۔ پر جس نے ایک دفعہ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیا ہے وہ دنیا بھول جاتا ہے کہ کیا دنیا ہوتی ہے۔ آمینہ کے لال کے چہرے کو دیکھ کے جس کو احساس ضیاء ہو جائے، جس کو قدر آ جائے، اگر نہ قدر کرنے والے ہوں تو چچا بھی نہیں کرتے، اگر کرنے والے ہوں صہیب روم سے آئے، ابو ہریرہ فردوس قبیلے سے آئے، کوئی جناب سلمان فارس سے آئے، بلال حبشے سے آئے، دور دراز کے ہزاروں میلوں کے سفر کر کے غلامی کی زندگی بسر کرنا، لیکن میرے نبی کے چہرہ پر انوار کو دیر رات کے کسی لمحے میں دیکھ لینا، یہ تو نعمت مل جائے تو گھر بار بھول جاتے ہیں، جیسے آج زید بن حارثہ بھولے بیٹھے ہیں۔ باپ نے بڑی منتیں کی، بڑے ہاڑ ڈالے، بڑی محبت کے تقاضے پیش کیے، بڑا پیار کیا کہ ہاں ابا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا بیٹا ادھر آزادی، ادھر غلامی، ادھر ماں اور باپ اور ادھر تیرا آقا مولا، تیرا مالک تمہیں خریدا ہوا۔ کہا ابا جان آپ کو کیا پتا ہے، جب میں کبھی کبھی بیٹھا بیٹھا اچانک نگاہ اٹھاتا ہوں آقا کائنات کے چہرے پہ پڑتی ہے تو سارے دکھ بھول جاتے ہیں، بھوکا بھی ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے۔ ابا جان تمہیں کیا پتا، اور یہ میرے نبی کی محبت مجھے دنیا میں بھی کام آئے گی اور قیامت کے دن بھی تم فخر کرو گے۔ حضرت جبلہ زید کے بھائی بعد میں مسلمان ہوئے، کہنے لگے میرے بھائی کی وہ الفاظ اور بات میرے کانوں سے ٹکراتی تھی، جب میں مسلمان ہوا مجھے پتا لگا کہ جو زید نے نبی کی محبت کا تقاضا پورا کیا وہ برحق کیا تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کیا واقعہ صحابی کا پیش کروں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب نبی کا کلمہ پڑھا نا، اکلوتا بیٹا شہزادہ، ماں بڑا پیار کرتی ہے، بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا، ماں نے کہا بیٹا جب تک محمد کا کلمہ نہیں چھوڑے گا میں تیری ماں کھانا نہیں کھاؤں۔ دھوپ میں چارپائی لگا کے بیٹھ گئی، میں نہ چھاؤں میں جاؤں گی نہ کھانا کھاؤں گی جب تک دین نہیں چھوڑے گا، نبی کا نام لینا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی بڑی منت کرتے ہیں، سماجت کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، پاؤں میں پڑ جاتے ہیں، امی چھاؤں میں آ جاؤ، امی کھانا کھا لو۔ جب منتیں کرنے کے بعد ماں نہ مانی، ماں کی کوشش تھی کہ بیٹا مان جائے، بیٹے کی کوشش تھی کہ ماں بھی مان جائے، ماں بھی بچ جائے، ماں کا رشتہ بھی بچ جائے اور محمد کریم کا رشتہ بھی بچ جائے۔ جب بیٹے کو نظر آیا کہ ماں کا رشتہ بچتا نظر نہیں آ رہا، دونوں میں سے ایک بچے گا، حضرت سعد بن ابی وقاص کے الفاظ سنو۔ حضرت سعد کہتے ہیں امی تیرے جیسی 70 مائیں ہوں تو محمد پہ قربان ہے، نہیں کھانا کھاتی تو نہ کھا، نہیں دھوپ چھوڑتی نہ چھوڑ، لیکن سعد نبی کائنات کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ میرے محبوب پیغمبر کی محبت کے تقاضے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والوں نے پکڑا، جیل میں بند کیا، کچھ دنوں کے بعد کھانا پینا بند کیا، پھر بھی خبیب نہ مانا، خبیب کو نکالا، مکے کے چوراہے میں سولی گاڑ دی، سامنے سولی کا پھندا ہے اور خبیب کو لایا گیا، سولی کا پھندا گلے میں ڈال دیا گیا۔ کھینچنے سے پہلے مکے والے ابو سفیان کہتا ہے میں نے اس دن نبی کی محبت صحابہ کے دلوں میں دیکھی، میں حیران رہ گیا۔ ابو سفیان کہتا ہے حضرت خبیب کے گلے میں پھندا ڈال دیا گیا، کھینچنے سے پہلے لوگ کوئی جوتا پکڑ کے کھڑا ہے کہ میں خبیب کو ماروں گا، کوئی پتھر لے کے کھڑا ہے میں ماروں گا، کوئی تیر کاٹ کے کھڑا ہے میں نشانہ لگاؤں گا، کوئی تلوار لے کے آ گیا میان سے نکال کے میں حضرت خبیب پہ وار کروں گا، ہم اس کو چھلنی کر دیں گے۔ خبیب رضی اللہ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں، مکے والوں نے سولی کا پھندا گلے میں ڈال کے کھینچنے سے پہلے کہا خبیب یہ منظر سامنے دیکھ رہے نا تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ حضرت خبیب کہتے دیکھ لیا ہے۔ کہنے لگے ایک چھوٹے سا جملہ کہہ دو۔ خبیب کہتے کیا؟
کہنے لگے اتنا کہہ دو کہ میں بچ جاؤں اور میری جگہ پہ میرے نبی کو شہید کیا جاؤں۔ حضرت خبیب کہتے ہیں ظالموں، تم نے تو جملہ ہی بڑا بول دیا، بڑا بول دیا، واللہ انی لا احب ان یوشک شوکا، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے بچایا جائے اور میرا نبی اپنے گھر سے باہر نکلے تو پاؤں مبارک میں کانٹا چبھے اور میرے نبی کو کانٹے کی تکلیف ہو۔ زید اپنی ایک نہیں 1000 جان قربان کر سکتا ہے، لیکن نبی کے پاؤں میں کانٹا لگنے کی تکلیف کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم کہاں کھڑے ہو؟ نبی کائنات سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کائنات کا کلمہ پڑھا، بھاگے گئے، جوش تھا، مکے والوں کو جا کے بیت اللہ کے سین میں بیٹھے ہوئے کفار مکہ کو جا کے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے پکڑا، چہرہ زخمی، جسم زخمی، بے ہوش کر دیا مار کے۔ ابوبکر کو اٹھایا گیا، گھر پہنچایا گیا۔ جب ہوش آئی، ماں پانی لے کے پیالہ کھڑی ہے، بیٹا ابوبکر پانی پی لو۔ کہا امی جان پہلے یہ بتاؤ کہ میرے آقا محمد کس حال میں ہیں؟ کون سی میں آپ کو داستان نرز کروں؟ اللہ کی قسم، رات جب میں سٹڈی کر رہا تھا اور آپ مانے یا نہ مانے، اللہ کی قسم میں راستے میں بائک چلاتے ہوئے جب حضرت خبیب کا یہ واقعہ ذہن نشین کر رہا تھا، میرے آنکھوں میں آنسو تھے۔ واہ، کیسے کیسے یار تمہیں اپنے نبی کو دیے تھے، کیسے کیسے غلام دیے تھے، کیسے کیسے جانی ساتھ دیے تھے۔ آج ہماری محبت، ہمارا عشق، ہمارا پیار تو نام نہاد رہ گیا۔ ہمارے تو جسم پر بھی نبی کائنات کی محبت نظر نہیں آتی۔ ہمارے گھروں کا ماحول ہندوؤں سکھوں جیسا، ہماری شادی غمی کافروں جیسی، ہماری شکل و صورت یہودیوں جیسی، ہمارے بچوں کا لب و لہجہ بد اخلاقی اور ان کا یہ رویہ والدین کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، یہ کس طرح جا رہا ہے؟ اور نبی کائنات کے صحابہ کی محبت کیا تھی اپنے نبی کے ساتھ؟ صلح حدیبیہ، نبی کائنات تشریف فرما ہے، کافروں کی طرف سے عروہ بن مسعود ثقفی آیا سفیر بن کے، واپس گیا۔ مکے والوں نے پوچھا عروہ بن مسعود ثقفی کیا دیکھ کے آیا ہے؟ اب ذرا سنو، میں آخری حوالہ دے کے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں۔ حضرت عروہ بن مسعود ثقفی کافر ہیں اور کافروں کو جا کے بتا رہے ہیں، کہنے لگا تم نبی سے جہاد، لڑائی، قتال نہیں کر سکتے، اگر کرو گے تو ناکامی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو کہنے لگے کیا بات ہے، جب ادھر سے گیا تھا تو بڑا مخالف تھا نبی کے، بڑا جوش تھا، بڑی مخالفت تھی، بڑے جناب واضح کسرہ تھا، تمہیں اسی لیے تو سفیر بنا کے بھیجا تھا، اب واپس آئے تو رویہ بدلا ہوا ہے۔ کہنے لگا میں نبی کائنات سے اس کے صحابہ کرتے دیکھا تو میں حیران ہی رہ گیا۔ کیا دیکھا ہے؟ کہا نبی کائنات جب وضو کرتے تو صحابہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے نبی کائنات کے وضو کے پانی کے قطرے اپنے ہتھیلیوں پہ کیچ کر لیتے اور پانی کا قطرہ نیچے نہ گرنے دیتے۔ نبی کائنات تھوکتے، صحابہ کرام آگ کے لعاب پکڑ لیتے، اپنے جسم پہ مل لیتے۔ عروہ بن مسعود ثقفی کہتا ہے میں نے صحابہ کو دیکھا جب نبی کائنات تکلم فرماتے، گفتگو کرتے، صحابہ کے سر ایسے جھکے ہوتے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اتنا ادب، اتنا پیار، اتنا نبی سے محبت اور عشق اور نبی کائنات کے ساتھ دل لگی اور اتنا ادب و احترام۔ نبی کائنات علیہ السلام اگر اشارہ کرے اللہ اکبر بات آئی ہے۔ نبی کائنات غزوہ بدر لڑنے لگے ہیں، انصار اور مہاجرین سامنے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابیوں کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم لڑنے کے لیے تیار۔ مہاجرین بولے، آپ نے پھر پوچھا، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، انصاریوں کی طرف سے لیڈر،
یہ کھڑے ہو کہنے لگے اللہ کے محبوب لگتا ہے کہ آپ ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ انصاریوں جیسے تم نے صحابہ کا مہاجرین کا تعاون کیا، محبت کی، مجھے جگہ دی، اسلام کو جگہ دی، کیا تم جہاد بھی اسی طرح لڑو گے؟ سعد بن عبادہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب آپ حکم دیں، ہم سینے چاک کر کے دل نکال کے آپ کے قدموں میں رکھ دیں۔ اللہ کے محبوب آپ اشارہ کریں، ہم اپنے گھوڑوں کو سمندروں میں ڈال دیں۔ آپ آرڈر کریں، ہم پہاڑوں سے چھلانگیں لگا دیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ جیسے نہیں جنہوں نے کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، تو جا تیرا رب جائے تم لڑو، جب فتح ہو جائے تو پھر ہمیں بتانا، ہم مکانوں پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ موسیٰ کے صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی ہم آپ کے صحابہ ہیں، ہم تو اپنے مال جان عزت سب کچھ آپ کی محبت میں لٹانے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ نبی کائنات سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ جہاں میرے نبی بٹھا دے وہاں جہاں پہ کھڑا ہونے کا حکم دے دے وہاں پہ۔ آج لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں یہ بھی تو ٹھیک ہے، یہ بھی تو ٹھیک ہے، یہ بھی تو ٹھیک ہے، اس میں حرج بھی کیا ہے؟ قرآن ہی پڑھا ہے، یہ کام فلاں کیا ہے، نیکی کا کام ہے، حرج کیا ہے؟ آئیے میرے نبی کے ساتھ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی قسم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی محبت یہ ہے کہ ہر وہ کام کیا جائے جس پہ نبی کائنات کی مہر لگی ہو، اور ہر وہ کام چھوڑ دیا جائے جس سے میرے محبوب پیغمبر نے روکا ہو، چاہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے۔ اور نبی کائنات سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور ایک بات کو پسند کرے، فالو کرے، وہ بات اگر میرے نبی کی مور شدہ نہیں تو وہ دین نہیں بن سکتا۔ یہ میرے محبوب کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں آپ کے ساتھ سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی کافی کچھ رہتا ہے کہ نبی کائنات کی محبت کا تقاضا کیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں سچی اور سچی محبت پیدا فرما کے روز قیامت وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ۔ قرآن کی آیت کا مصداق بنا دے۔ آپ کو کچما نہیں نہ آتا قرآن کی آیت کیا کہنا چاہتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو میری پیروی کرے، میرے نبی کی پیروی کرے، فَأُولَٰئِكَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے انعام کیا ہے۔ اللہ کے انعام کے علاوہ اللہ کی پیروی کوئی نہیں کرتا۔ میں بھی ایک فیس بک پہ واقعہ پڑھ رہا تھا، ایک بندہ آیا ایک عالم کے پاس، کہنے لگا جی میرے کارخانے کو نا آگ لگ جاتی ہے کبھی کبھی، وہ کہنے لگے کوئی صدقہ کرو۔ بندہ بول کے پتہ کیا ہے، اچھا ہوں اللہ بھی رشوت لینے لگ پہ ہے۔ اتنا بڑا بول بولا، واپس ابھی کارخانے نہیں پہنچا کہ سارا کارخانہ جل کے راکھ